جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشراً اور بشارت و خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیراً اور اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے کہ محبوب آپ کو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سرکار سے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا نور جو ہے ایک مادہ ہے، اس میں سے ٹکڑا نکل کے حضور بن گئے، نہیں، بلکہ رب نے اپنے نور کے فیض سے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا پھر اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے آسمان بنایا، ایک سے لوح بنائی، ایک سے قلم بنایا، اور پھر آخری حصے کے پھر 4 حصے کیے، جس سے رب نے 4 ملائکہ کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے تمام فرشتوں کو بنایا، پھر تیسرے حصے سے رب نے زمین کو بنایا، پھر اس کے چوتھے حصے کے 4 حصے کیے، رب نے پھر تمام نبیوں کو بنایا، پھر تمام نبیوں کو بنانے کے بعد ان کی امتوں کو بنایا، امتوں کو بنانے کے بعد روئے زمین پہ جتنے انسان آئے ہیں، آ رہے ہیں، قیامت تک آئیں گے، رب نے اس حصے سے پورے انسانی تخلیق بنائی، ہر فرد کو پیدا کیا، جس میں آپ کو مومن بھی ملیں گے، جس میں کافر بھی ملیں گے، جس میں کچھ ایسے ملیں گے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، آگ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ملیں گے جو مشرک ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ملیں گے جو بظاہر تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اندر سے وہ ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ اندر ان کے بغض و حسد کا کینہ چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے کس کے نور کو بنایا؟ حضور کے نور کو، پھر اس نور کے 4 حصے کیے، پھر یہ تمام مخلوق وجود میں آئی۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، آپ دیکھیں کیسا یہ پرفتن دور ہے، ایسا پرفتن دور ہے کہ لوگ جو چاہتے ہیں من میں ان کے جو آتا ہے بک دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے طارق مسعود کی، جس نے کہا نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ جب نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو انہیں کیسے پتا کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے؟ وراثت کے معاملے میں وہ کلام کرتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے کہ نبی معاذ اللہ ان پڑھ ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ میں یہ کہتا ہوں لکھنا پڑھنا کیوں نہیں جانتے؟ اگر تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، کسی
दारुल उलूम सल्फिया में पढ़ा है, तो तू पढ़ के किताबों को बहुत बड़ा आलिम मानता है अपने आप को, तुझे आलिम कहा जाता है। जिन किताबों को तू पढ़ रहा है उसे पढ़ के लोग तुझे अल्लामा कहते हैं, फहामा कहते हैं, लेकिन उस ज़ात की बात तू कर रहा है जिसको दुनिया में किसी इंसान ने नहीं बल्कि मालिक कायनात ने उसे पढ़ाया है। और जिसे रब पढ़ा है वो अनपढ़ कैसे हो सकता है? वो इतना पावरफुल इल्म वाला होगा कि पूरी दुनिया का इल्म जमा कर लिया जाए तब भी नबी के इल्म के बराबर नहीं हो सकता, तब भी नहीं हो सकता। और कहते हैं कि नबी ने लिखा हो तो दिखाओ, नबी ने पढ़ा हो तो दिखाओ। अगर नबी नहीं पढ़ते तो ये कुरान हमारे सामने नहीं आता। नबी ने पढ़ा तो कुरान हुआ, और नबी ने लिखा क्यों नहीं? मालूम है आपको, जब नबी ने कुरान पेश किया गारे हिरा से आने के बाद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यालम, ये 5 आयतें पहली मर्तबा उतरी। नबी ने उम्मत पे पेश की, लोगों में पेश की, लोगों ये कुरान है। तो जिनके नसीब में ईमान लाना था वो ईमान ले आए, लेकिन बदवक्त क्या कह रहे थे? ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कलाम खुदा नहीं है, ये किसी इंसान जादूगर का कलाम है। माज़अल्लाह मोहम्मद जादूगर हैं, इन्होंने अपनी तरफ से बनाया है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि लोग ये ना समझे कि ये जो कुरान है खुद मोहम्मद ने लिखा है, इसलिए नबी ने नहीं लिखा। और जो खुद कलम हो उसे लिखने पढ़ने की क्या ज़रूरत? जिसे रब ने पढ़ाया हो, अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसे रब ने पूरा कुरान पढ़ा दिया। और कुरान में मा काना व मा यकून का इल्म है। तो पता चला जब रब ने कुरान पढ़ाया तो अल्लाह ने अपने महबूब को मा काना व मा यकून का इल्म भी अता फरमा दिया। तो उनसे बड़ा आलिम तो इंसानियत में कोई है ही नहीं। इंसानी तख्लीक में हुजूर से बड़ा आलिम कोई नहीं है। ये लोग कहते हैं ना शैतान बड़ा आलिम है, शैतान की भी कोई हैसियत नहीं है हुजूर के सामने, जो खुश्क तर को भी जानते हैं। हुजूर तहतुस सरा को जानते हैं, उधर काबा कौसैन की मंजिलें तय करके, वहाँ का सफ़र करके सारी मंजिलों को जानते हैं, सारी हदों को जानते हैं। यहाँ तक के लामका काबा कौसैन को भी हुजूर मुलाहिज़ा फरमाते हैं। शैतान तो ज़ाहिर को जानता है और मेरे आका बातिन को भी जानते हैं, बातिन को जानते हैं। तो आपने देखा वीडियो वायरल हुई, तारिक मसूद ने गुस्ताखी की। आप देखें, अहले सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जितने नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये इसलिए करते हैं कि इनके आबा व अजदाद गुस्ताखी करके गए हैं, इसलिए इनके हिस्से में गुस्ताखी आती है कि इनके बड़े उलमा ने, असलाफ ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। और हम अहले सुन्नत आज तक हुजूर का गीत गाते हैं। क्यों गाते हैं? इसलिए गाते हैं कि आज तक, क़यामत तक हमारे असलाफ में से किसी ने भी हुजूर की गुस्ताखी नहीं की, बल्कि पल पल हुजूर का गीत गाया है। हम गीत इसलिए गाते हैं, हम हुजूर की तारीफ़ इसलिए करते हैं कि हमारे असलाफ हुजूर की तारीफ़ कर गए। और ये लोग गुस्ताखियाँ इसलिए करते हैं कि इनके असलाफ उलमा ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। माज़अल्लाह नबी का इल्म बच्चों पागलों मजनून की तरह इन्होंने बताया, और नबी के इल्म गैब का इन्होंने इनकार किया। नबी को हम जैसा कहा, ये सब इनके बड़े कर गए हैं, इसलिए ये करते हैं। हम हुजूर को पूरी तख्लीक इंसानी में सबसे अफजल और सबसे आला हमारे नज़दीक कोई बंदा है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर को बनाया, लेकिन आखिर में भेजा क्यों? आखिर में इसलिए भेजा कि हुजूर को भेजने के बाद अब जो शरीयत मोहम्मदी होगी, क़यामत तक यही शरीयत चलेगी, अब और कोई शरीयत नहीं आएगी। ऐ महबूब, मैंने तुम्हें पहले पैदा किया इसलिए ताकि तुम सबसे अफजल हो जाओ, और बाद में भेज इसलिए रहा हूँ कि तुम्हारे आने के बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो जाए, अब कोई भी बंदा नबुव्वत का ऐलान न करने पाए, कोई बंदा नबुव्वत का दावा न करने पाए। सबसे पहले पैदा किया, सबसे आखिर में भेजा रब ने।
تو آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا قرآن اللہ رب العزت نے نبی کی تعریف میں لکھا ہے۔ نبی کی تعریف میں پورا قرآن لکھا گیا ہے، سرکار کی تعریف میں۔ اور ایک جاہل اور اسکالر ہے، ایک جاہل اسکالر جس کا نام ہے مرزا محمد علی مرزا، ایسی کچھ نام ہے، وہ آتا ہے یوٹیوب پہ، وہ انجینئر ہے، انجینئر مرزا۔ وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے اور اولیاء اکرام کی شان میں گستاخیاں آئے دن کرتا رہتا ہے، انبیاء اکرام کے مرتبے کو گراتا ہے۔ پہلی بات بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم کو ایسے ہی نہیں اٹھا لے گا، ولیکن یقبض بقبض العلماء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو، عالم باعملوں کو اٹھا لے گا، عالم باعمل کو اٹھا لے گا۔ اور جب علماء اٹھ جائیں گے، عالم باعمل اٹھ جائیں گے، تو پھر لوگ اتخذ الناس رؤسا جہالا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤسا وجہالا، کہ پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج دیکھیں مرزا محمد علی، اس کے انجینئر مرزا کے کتنے فالوور ہیں، کتنے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ جاہل ہے، عالم نہیں ہے، پراپر عالم نہیں ہے۔ جو عالم نہ ہو اسے تقریر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو عالم نہ ہو، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا اور حدیث پاک میں بھی ہے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ میرے عزیزو، اگر تم نے بات ماننی ہے تو علماء کی مانو، اور علماء میں سے صرف اہل سنت والجماعت کی مانو۔ یہی فرقہ حق پر ہے، جنتی ہے، اور یہی مذہب اہل سنت کا موقف ہے کہ سارے فرقے مل کر حضور کی گستاخی تو کر سکتے ہیں لیکن حضور کی تعریف نہیں کر سکتے۔ فقط ایک ہی فرقہ جنتی ہے جو حضور کی تعریف کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اس فرقے کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اسی فرقے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت میں 21ویں صدی میں مجدد اعظم ہند، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ و رضوان اہل سنت کے نمائندے بن کر آئے، اہل سنت کے نمائندے بن کر آئے۔ ہم بریلوی کہتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس لیے بریلوی کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے اہل سنت کی نمائندگی کی ہے، اور عقائد تحقیق کے مطابق جو ہمیں عقائد دیے ہیں، اس عقائد کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں۔ اہل سنت اسلام کے، امام احمد رضا اسلام کے، اہل سنت کے سچے اور پکے نمائندے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اسلاف میں سے، اور مجدد الفسانی اہل سنت کے نمائندے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت کے نمائندے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اہل سنت کے نمائندے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اہل سنت کے نمائندے ہیں۔ جتنے اسلاف اکابرین ہمارے ہیں، چاہے امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، امام ابو داؤد ہو، امام حسن ہو، جتنے فقہا محدثین ہیں، یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے دین کو آگے پھیلایا ہے۔ اگر یہ ائمہ علماء نہ ہوتے تو دین ہم تک نہ پہنچتا۔ سرکار سے جو دین ہمیں ملا ہے وہ ان علماء کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے۔